بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو ہمارے پیارے بہن بھائیوں؟ آپ لوگ دیکھ رہے ہو شبانہ کا کچن۔ جی آج ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے آٹا گوننے کا طریقہ لے کے آئی ہو۔ جس بچیوں کو آٹا گوننا نہیں آتا اور وہ بچیاں میری یہ ویڈیو پل دیکھے گی نا تو اس کو ایک دن میں آٹا وہ سیکھے گی اور اپنی ماں کی ڈانٹ نہیں کھائے گی۔ تو جی ہمارے ساتھ رہے۔ میں اپنی بہنوں کو جس کو آٹا گوننا نہیں آتا اور آٹا اس کے ہاتھوں میں چپک جاتی ہے تو اس کے لیے میں لائی ہوں اتنی پیاری سی ویڈیو۔ تو جی ہمارے ساتھ رہے اور اینڈ میں بھی میں آپ لوگوں کو ایک ٹریک دکھاؤں گی جو ہمارے صدیوں سے ہمارے بڑے بزرگ بولتے کہ آٹے میں جو یہ طریقہ کرے گی تو اس کا کیا وجوہات ہے، تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلے تو ہم آٹا لیں گے، جتنا کم زیادہ آپ لوگوں کے مطابق، آپ لوگ کی مرضی ہے، جتنا آپ کی فیملی ہے اتنا آپ لوگ آٹا اپنے فیملی کے مطابق لے سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ آٹے کو چان کریں گے تاکہ اس میں جو کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے اور آٹا صاف ستھرا ہو جاتے۔ اس کے بعد ہم کچھ لوگ بعد میں نمک ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ بیچ میں، لیکن بیچ میں جو نمک ڈالیں گے تو وہ اچھا ہوتا ہے، وہ آٹے کے اندر پورا مکس ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ بیچ میں پہلے آٹے میں نمک ڈال سکتے۔ تو 1 چمچ ہم لوگ آئل بھی ڈالتے کیونکہ اس کے ساتھ پھر ہمارا روٹی بہت نرم اور ملائم ہوتی ہے۔ تو جی ہمارے پیارے بہنوں اور بھائی جو ہمارا مسافر بھائی ہے تو وہ بھی آٹا اپنے لیے گونتے ہیں، تو وہ لوگ بھی سنیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ آپ لوگ ویڈیو میں مصروف ہو جائے گے اور لائک سبسکرائب بھول جاؤ گے۔ تو پہلے میرے کو سبسکرائب اور لائک کرنا، بعد میں پھر پورا ویڈیو واچ کرنا، تو آپ لوگوں کو آٹا گوننا بالکل آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا تھوڑا پانی لیں گے اور آٹا کے اندر ایک دم پانی بھی نہیں ڈالنا، تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور آرام آرام سے اس طریقے سے ایک ہاتھ سے گوندے گی۔ جب پورا آٹا کے اندر پانی مکس ہو جائے گا نا تو پھر یہ دونوں ہاتھوں سے ہم لوگ گوندیں گے اور گوندنے کا طریقہ میں بتاؤں گی کہ انگلیاں کو کس طریقے سے رکھنا ہے۔ تو جی ہمارے ساتھ رہے اور اتنی صفائی سے میں آٹا گوندوں گی کہ نہ تو ہمارے ہاتھوں میں چپکے گا اور نہ ہمارے برتن کے اندر چپ جائے گا۔ تو جی اس طریقے سے بہت زور لگانے پڑے گی نا تو آٹا کوئی نرم نہیں ہو جائے گا آپ لوگوں سے۔ اگر آپ لوگ ہلکے ہاتھوں سے آٹا گوندو گے تو پھر یہ آٹا تم لوگوں سے نرم ہو جاتا ہے۔ اور کوشش کرے کہ پانی یک دم نہیں ڈالے، تھوڑا تھوڑا ڈال سکتے۔ تو جی اس طریقے سے ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کیسے میں صفائی سے آٹا گوندھ رہی ہوں اور اس طریقے سے۔ تو بہت آسان طریقہ ہے اور میں نے بھی بہت بچپن میں آٹا گوندنا سیکھ لیا اور ابھی میں نے بولا کہ اپنے پیارے بہن بھائیوں کے لیے بھی ایک ویڈیو بنا کے دوں گی تاکہ ہمارے چھوٹے بچیاں آٹا گوندنا بہت آسانی سے سیکھ لیں گے۔ تو جی ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو ہمارے برتن میں بھی کہیں سے بھی آٹا نہیں چپکا ہوا اور اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا ہم لوگ گوندھ سکتے۔ صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنے آستین وغیرہ اوپر کرنا اور بعد میں جس نے وہ انگوٹھی پہنی ہے تو وہ انگوٹھی بھی نکالنا۔ میں نے تو خیر نہیں پہنی اور اس طریقے سے یہ جو میں نے انگلی اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر بڑی والا انگلی جو ہے وہ رکھ کے اس طریقے سے آٹا گوندتے تو جی ہمارا آٹا پھر بہت نرم اور ملائم بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ آٹا صحیح طریقے سے گوندیں گے تو بعد میں آپ لوگوں کے روٹی بھی نہ پٹے گی اور نہ کڑک ہوگی، بہت مزیدار اور اچھی روٹی بن جائے گی۔ تو جو لڑکیاں بولتے کہ ہم آٹا نہیں گوندتے، اس کے ساتھ ہمارا انگلیاں خراب ہو جاتی ہے یا موٹی ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی ویسے فضول بات ہے
کیونکہ کھانے پینے کا تعلق تو زندگی کے ساتھ ہے. یہ ہر لڑکی کو سیکھنا پڑتا ہے کہ آگے بھی اس کے زندگی میں پھر آسانی ہوگی. تو جی آپ لوگ بھی جس کو آٹا نہیں آتا تو ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ لوگ آٹا گوننا سیکھ لیں. تو جی اب میں نے اس طریقے سے آٹا کو گون لیا. اور آپ لوگ بھی اگر شروع میں آپ لوگ آٹا گونتے ہو نا تو ایسے ایک طریقہ اور بھی ہے کہ آپ لوگ آٹے کو گوننے کے بعد بھی 10 سے 12 منٹ تک رکھ سکتے ہیں تاکہ تمہارا آٹا آسانی سے پھر اس کے اندر لیس آ جاتا ہے اور آسانی سے پھر جلدی نرم اور ملائم ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ بھی 10 سے 12 منٹ تک رکھ دیں اور اس کے بعد جب 1-2 مکے ماریں گے تو آپ لوگوں کا آٹا بالکل نرم اور ملائم بن جائے گا. تو میں نے آپ لوگ کو بولا ہے کہ میں آپ کو اینڈ میں ایک ٹرک بتاؤں گی. تو وہ ٹرک بھی یہی ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ بولتے ہیں کہ ہم آٹا گوننے کے بعد اس کے اوپر انگوٹھی کا نشان لگاتے. تو جی ہمارے پیارے بہن بھائیوں، نشان لگانے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ جو ہمارے آٹے کے اندر پانی ہوتا ہے تو وہ اس انگوٹھے کے نشان میں جمع ہو جاتا ہے اور ایسے کوئی بات نہیں. تو جی یہی بات تھی. تو انگوٹھا لگانے کے بعد ہمارا باقی آٹا سوکھا ہوا پڑا ہوتا ہے اور جو پانی وغیرہ ہے تو وہ آٹے میں چپ جاتے. تو جی بس یہی طریقہ ہے، آپ لوگ بھی سیکھ لیں. اور ابھی میں لوں گی آپ لوگوں سے اجازت. جہاں بھی ہو خوش رہو، آباد رہو. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور اللہ پاک سب کو زندگی دے. اپنی بہن کو دے دی گے اجازت. تو جی اب میں لوں گی آپ لوگ سے اجازت. جہاں بھی ہو خوش رہو، آباد رہو اور سلامت رہو. اور میری چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جانا. اوکے، اللہ حافظ.